محبوبوں کی توہین نہیں ہے، اور یہ فتنہ خارجیت کا فتنہ ہے جو شروع سے چلتا آ رہا ہے، اور اس کا سامنا صرف آج ہمیں نہیں ہے، اس کا سامنا صحابہ کرام نے بھی کیا۔ نہ وہ ہارے نہ ہم ہاریں گے، نہ انہوں نے شکست کھائی نہ ہم کھائیں گے، وہ بھی حق پر تھے، ہم بھی حق پر ہیں۔ یہ دیکھو صحیح مسلم ہے، اس کے اندر میں تمہیں وہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ جس مقام پر حضرت یزید الفقیر اس کے راوی ہیں۔ یزید الفقیر کون ہے؟ کہنے لگے کنتو قد شغفنی رأی من رأی الخوارج، میں خارجی بن گیا تھا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 320 کتاب الایمان، ذرا دھیان سے سننا۔ آج جس کے سامنے کوئی قرآن کھول کے بیٹھ جائے وہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ قرآن لے آیا ہے، میں کیا کروں؟ یہ قرآن غلط طریقے سے صحابہ کے سامنے بھی پیش کیا گیا۔ اس قرآن کو مفہوم بگاڑ کے ایسے کو نہیں بگاڑ سکتا، مطلب غلط لے کر صحابہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ صحابہ نے ان خارجیوں کے دماغ درست کیے، ہزاروں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیا، اور انشاءاللہ آج ان کے فیض سے یہ تاریخ پھر دہرائی جائے گی۔ یزید الفقیر کہتے ہیں قد شغفنی رأی من رأی الخوارج، مجھے خارجیت اچھی لگی، میں خارجی بن گیا۔ یہ ہے صحابہ کے زمانے کی ینگ جنریشن۔ ینگ جنریشن صحابہ کے زمانے میں صحابہ کو اکڑنے والے کہتے ہیں ہم گھر سے نکلے، پوری پارٹی تھی ہماری، ہم تبلیغ کرنا چاہتے تھے، ہم جب نکل گئے تو کیا ہوا؟ مررنا علی المدینہ تھی، مدینہ شریف سے گزر ہوا، یہ علامت ہے۔ دوسرے محبت والے تو کہتے ہیں نا زندگی گزاری ہے اس شہر کے لیے، آج حاضری ہو رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں ویسے حج کو جا رہے تھے، بس گزرتے گزرتے مدینہ شریف بھی چلے گئے۔ تو کیا ہوا؟ کہنے لگے جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے درس دے رہے ہیں۔ نام کیا ہے؟ وہ درس دینے والے حضرت جابر بن عبداللہ ہیں۔ کون؟ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درس کس چیز کا دیا جا رہا تھا؟ مشکل کشائی کا، حاجت روائی کا۔ فذکر الجہنمیین، انہوں نے جہنمیوں کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ نبی علیہ السلام چلو بھریں گے، لاکھوں کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ اب جس وقت یہ شان بیان کی گئی، وہ جو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط میزان حوض کوثر یہی وہ علی مقام ہوگا، آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ اب حضرت جابر یہ درس محبت دے رہے ہیں، جگہ کون سی ہے؟ مسجد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں، اور عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا ہے، جو ہمارا۔ جب یہ بات بیان کی گئی تو یزید الفقیر کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھنا جسارت، بوڑھے صحابی کے سامنے نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یزید الفقیر کہتے کیا ہیں؟ قلت لہو، میں نے کہا یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون، یہ تم کیا تقریریں کر رہے ہو؟ حضرت یزید جو طائب ہوئے تھے، پہلے خارجی تھے، خارجیوں کی نشانیاں بھی دیکھنا، خارجی بن گئے تھے اور نبی علیہ السلام کے فائدے کا انکار کر رہے تھے، اور کہنے لگے ہوش کرو، اللہ کے نبی کے تم صحابی ہو اور تقریریں تم کیا کر رہے؟ ما ھذا الذی تحدثون، یہ صحابی کو اکڑنے لگے۔ ینگ جنریشن، تم یہ تقریر غلط کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی جہنمیوں کو نکال سکتے ہیں۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں نکال سکتے۔ کیوں؟ کہنے لگے میرے پاس قرآن ہے، میں قرآن پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا قرآن ہے تیرے پاس؟ کہنے لگا، یزید کہتے ہیں میں نے کہا کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، یہ آیت ہے قرآن مجید میں، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 30 ہے، اس کے اندر کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، کہ جب بھی جہنمی جہنم سے نکلنا چاہیں گے ان کو الٹا کر دیا جائے۔ تو کہنے لگے تم سے ابھی اچھے ہو، کیسی تم معذلہ کچی تقریریں کر رہے ہو کہ جہنمیوں کو جنت دے دی جائے گی،
اور ادھر قرآن کہتا ہے جب نکلنا چاہیں گے ان کو الٹا کر دیا جائے گا، دوبارہ دھکا دے دیا جائے گا۔ ہم تمہاری تقریر مانیں یا رب کا قرآن مانیں؟ اب سوچو، یہ ہے مسجد نبوی شریف، اور انہیں قرآن دکھایا جا رہا ہے جنہوں نے صاحب قرآن کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھا ہے۔ دیکھو فتنہ کہاں تک ہے۔ سچ فرمایا تھا میرے نبی علیہ السلام نے، ابن کثیر میں حدیث شریف موجود ہے، مجھے اپنی امت پر قرآن کا بھی خطرہ ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا یتعلمہ المنافقون فیجادلون بہ المؤمنین، خطرہ یہ ہے کہ اس کے قاری مدرس پڑھانے والے منافق بھی کچھ بن جائیں گے۔ یجادلون بہ المؤمنین پڑھ کے قرآن میرے غلاموں سے جھگڑے کریں گے۔ یہ غیب کی خبر تھی تو سچی تم نے وہاں بھی دیکھی، یہاں بھی دیکھ رہے۔ حضرت جابر کے سامنے ایک تابعی کھڑا ہو گیا، جابر تم تقریر غلط کر رہے ہو کہ نبی علیہ السلام فائدہ دے سکتے ہیں، جہنم سے نکال سکتے ہیں۔ نہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آیت ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا۔ اب جس وقت یہ آیت پڑھی تو بھاگ کے کہاں جا سکتا تھا؟ آخر جنہوں نے نبی علیہ السلام سے پڑھا ہے ان کو پتا ہے کہ آیت کا مطلب کیا ہے۔ تو یہاں پتا چلا کہ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو ضروری نہیں حق پر بھی ہو۔ یہ یزید الفقیر خود جو جھوٹ پر تھے بیان کر رہے ہیں، کہنے لگے میں نے جس وقت آیت پیش کر دی اور میں بڑا بھاری بھرکم انداز میں بول رہا تھا کہ ما تحدثون، کیا تم بیان کر رہے ہو، بڑی میں تنقید کر رہا تھا۔ کہنے لگے حضرت جابر نے بڑے ٹھنڈے سینے سے میری بات کو سنا اور ایک بات مجھ سے پوچھی، اے قرآن کی آیتیں پڑھنے والے، حل سمعت بمقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی یبعثہ اللہ فیہ، کیا قرآن میں کہیں کوئی مقام محمود والی آیت بھی ہے؟ دیکھنا، جواب دیکھو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اس سے پہلے جو جھٹکا لگایا تو بڑا جھٹکا تھا بریلویت والا۔ کیا فرمایا اتقرأ القرآن، وہ میرے سامنے تو قرآن پڑھتا، تم آج لگے ہو ہمیں قرآن سنانے، کل تم پیدا ہوئے ہو آج ہمیں قرآن بتاتے ہو۔ اتقرأ القرآن، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ یزید کہنے لگے میں نے کہا نام، قل تو نام، ہاں ہم پڑھتے ہیں۔ جوش تھا بڑا خارجیت کا، ہم پڑھتے ہیں قرآن۔ حضرت جابر نے کہا پھر سن، حل سمیت بمقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں مقام محمود والی آیت نظر نہیں آئی؟ وہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اب دیکھنا، قرآن پڑھنے والے کچھ ایسے بد دماغ ہوتے ہیں، ان کے دماغ کو صحیح کرنے کے لیے فکر صحابہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم نے پڑھا ہے مقام محمود والی آیت کو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا میں نے پڑھا ہے مقام محمود والی آیت کو۔ قل تو نام، میں نے پڑھا۔ تو کالا، انہوں نے کہا پڑھا ہے تو پھر تو نے ویسے ہی پڑھا ہے، سیکھ مجھ سے، لفظ تو نے پڑھے مطلب تمہیں نہیں آیا، تو نے کسی خارجی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے لقمے قرآن کے چنے ہیں، تجھے نبوی فیض کا حصہ نہیں ملا، تو نے ناری علم پڑھا ہے، تجھے نور علم کی کوئی خبر نہیں ہے۔ کیا فرمان لگے؟ سن، مقام محمود کا میں تمہیں ترجمہ بتاتا ہوں۔ فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم المحمود الذی یخرج اللہ بہ من یخرج، فرما مقام محمود اس جگہ کا نام ہے جہاں نبی علیہ السلام کھڑے ہوں گے، جہنمیوں کو نکال کے جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اے کھوکھلے کاری قرآن کے، تو نے کس بچڑ خانے میں زندگی گزاری؟ تو قرآن پڑھتا ہے تو مجھ سے پڑھ، مقام محمود وہ مقام ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور جہنمیوں کو نکال کے جنت عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں پر ساری تقریر آگے انہوں نے کر دی اور فرمایا اب ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو جنت والے جہنمی کہیں گے، ایسے بھی جہنمی جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں رہ رہے کتنے جل چکے ہوں گے کہ ان کا نام ہی جہنمی پڑ جائے گا، مگر ہوں گے جنتی۔
ان کو نبی علیہ السلام پانی چھڑکیں گے تو ان کے رنگ چمکنا شروع ہو جائیں گے۔ اب اتنی بڑی مشکل کشائی، اتنی بڑی حاجت روائی، یہ نبی علیہ السلام کی اس معاشر کے دن بھی جب کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا۔ اور ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی کرسی اللہ کے عرش کے دائیں جانب ہوگی۔ کیا ہی صورت اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ وہ بیٹھے ہیں اس مقام پر، اور اب دیکھو ادھر آیت ہے ادھر حدیث ہے، اور پھر آیت ہے، مطلب پھر کیا بنا؟ مطلب وہ ہے جس پہ آج ہم تقریر کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے حضرت جابر، او یزید، وہ جو تو آیت پڑھتا ہے وہ مشرکوں کے بارے میں ہے، اور جو میں پڑھتا ہوں یہ مومنوں کے بارے میں ہے جو گناہگار ہوں گے جہنم میں جائیں گے، نبی علیہ السلام چلو بھر کے جنت پہنچا دیں گے۔ آیت فرمایا وہ بھی سچی ہے، مگر مطلب تم جھوٹا نکال رہے ہو، تم نے غلط مطلب نکالا، تم نے مومنوں پر کافروں والی آیت چسپاں کی، تم نے مسلمانوں پر مشرکوں والی آیت پڑھی، کلما ارادو ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، آیت سچی ہے مگر یزید مطلب تمہارا جھوٹا ہے، جو کافر نکلے گا وہ دھکا دیں گے فرشتے پھر گر جائے گا، اور مومن کو تو سرکار چلو میں رکھ کے جنت میں پہنچا دیں گے۔ اب دیکھو آج کوئی سامنے قرآن رکھ لے تو آپ کہتے وہ تو قرآن سے درس دے رہا، جتنا ہی جاہل ہو۔ دیکھو نا صحابہ کے سامنے یہ قرآن پڑھا گیا، صحابہ کے سامنے، اور انہوں نے بتایا کہ قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھنا انقلاب کیسے آیا۔ یہ کس بندے کی روایت ہے؟ نام ان کا کیا ہے؟ یزید الفقیر۔ کتاب کیا ہے؟ صحیح مسلم، اس کا کتاب الایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر کتنی ہے؟ 320، 420 نہیں، 320۔ بندہ پہلے 420 تھا، اللہ نے فضل کر دیا، حضرت جابر کے صدقے وہ کامل بن گیا۔ یزید الفقیر کہنے لگے، اب دیکھنا لفظ کیا ہے حق والوں کے، کیسے کام بنتا ہے۔ فرجانا، فرجانا، یزید کہتے ہم سارے خارجیوں نے توبہ کر لی، ہم پھر سنی بن گئے۔ رجانا، ہم نے اس عقیدے سے توبہ کی کہ جس عقیدے میں بتوں والی آیتیں ولیوں پہ پڑھی جاتی ہیں، جس عقیدے میں اللہ کے نبی کو بے اختیار بتایا جاتا ہے، جس عقیدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا انکار کیا جاتا ہے، رجانا، ہم نے توبہ کی۔ کلمہ وہ بھی ہمارے والے ہی پڑھتے ہیں لیکن نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں، آج بھی پہچان سکتے ہو۔ رجانا، ہم نے رجوع کر لیا۔ اور پھر کہتے ہیں جب ہم نے رجوع کیا تو پیچھے جو ہمارے کرلی ڈینٹ تھے جنہوں نے ہمیں بھیجا ہوا تھا کہ تبلیغ کرو، انہوں نے ہمیں آنکھیں نکالی کہ ہم نے تمہیں بھیجا حج کرنے کے لیے اور پھر تم نے تبلیغ کرنی تھی، تم کیوں پھر آئے ہو اور اب ہماری بات تم سنتے ہی نہیں۔ تو کیا کہتا ہے یزید الفقیر؟ کہنے لگے میں نے ایک ہی بات کر کے ان کا منہ بند کر دیا۔ وہ جو ہمارے گرو بنے ہوئے تھے اور ہمیں آیات کے مطلب غلط پڑھائے ہوئے تھے، جب انہوں نے کہا اے یزید الفقیر وہ جابر تو صحابی ہے، رب کے نبی تو نہیں ہے، تم ان کی بات پر تم پھر گئے ہو اس عقیدے سے، تو کیا جواب دیا؟ کہنے لگے یزید الفقیر اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل نہیں مانتا اتنا نورانی چہرے والا بندہ بھی جھوٹ بولتا ہو۔ اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتا چلا قرآن سمجھنے کے لیے کچھ چہروں کی بھی ضرورت ہے، قرآن سمجھنے کے لیے کچھ چہروں کی ضرورت ہے۔ قرآن کا مطلب وہ چہرے دیکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے لگے تم جھوٹے ہو جو اتنے بڑے نورانی بندے کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہو، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے انہوں نے مقام محمود کا مطلب بالکل ہمیں صحیح بتایا ہے۔ کہنے لگے تو کیا ہوا؟ فرجانا، ہم لوٹ آئے، واللہ ما خرج منا غیر رجل واحد، ایک بدبخت باقی خارجی رہ گیا، ساری ہماری جماعت سنی بن گئی۔ اب اس سے ایک قانون بھی پتا چل رہا ہے،
شاید آپ نے توجہ نہ کی ہو، اساتذہ شیوخ الحدیث بیٹھے ہیں، ہم سند کی بڑی عزت کرتے ہیں، اس امت کی شان ہے کہ سند سے باتیں ہم تک پہنچی ہیں، لیکن یہاں ایک دستور بتایا جا رہا ہے کہ صرف سند بھی کبھی کام نہیں دیتی، کبھی نور چہرے کا کام دیتا ہے۔ اب ایک خشک سا بندہ سند بیان کر رہا ہو اور دوسری جگہ داتا صاحب درس دے رہے ہو، تو چہرہ بھی تو بتائے گا، انداز بھی بتائے گا، پتا چلے گا حق کیا ہے۔ تو پتا چلا حق پہچاننے کے لیے سند ہی نہیں چہرہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ وہ ایک نالائق ڈاکٹر ٹی وی پہ آتا ہے، بندے کو کہہ آنے لگتی ہے دیکھ کر، کہہ آ جاتی ہے اس کو دیکھنے سے جی متلا آ جاتا، اتنا بدبخت منحوس۔ چہرہ بھی دیکھنا ضروری ہے، چہرہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے اتنے بڑے شیخ نورانی چہرے والے جھوٹ نہیں بول سکتے، میں نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا ہے۔